الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین نظام، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑا بابرکت مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا، اور اب وہ مبارک مہینہ رخصت ہونے کے قریب، 4-5 دن کے بعد یہ مبارک مہینہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن جمعۃ الوداع آج کا جو جمعہ ہے، اس کو بہت سارے لوگ جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی یہ رمضان کو وداع کر رہا ہے اور ہم سے رمضان مبارک کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آج کے رات یعنی آج کے دن جو جمعہ کا آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان کا، کہ اس میں اللہ نے فلاں عبادت رکھی ہے کہ فلاں نماز پڑھی جائے، فلاں کام کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ ایسی کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بزرگان دین سے منقول نہیں ہے، لیکن رمضان مبارک کے اندر جب بھی جمعہ آتا ہے تو اللہ رب العزت 2 فضیلتوں کو ایک ساتھ جمع فرماتے ہیں۔ ایک تو جمعہ کی فضیلت کہ جمعہ جیسا مبارک دن ہوتا ہے، اور دوسرا رمضان مبارک جیسا مبارک دن ہوتا ہے۔ یہ 2 فضیلتیں اللہ رب العزت ایک ساتھ جمع فرما دیتے ہیں، اور رمضان مبارک کا ہر جمعہ بڑا قیمتی جمعہ ہوتا ہے، کیونکہ جمعہ کے تعلق سے حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، اور رمضان مبارک کے بارے میں آیا ہے کہ یہ سید الشہور ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے، اور 2 فضیلتیں ایک وقت جمع ہو جاتی ہے، اس لیے رمضان مبارک کا ہر جمعہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ لیکن جب رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہو تو اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اس سال ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی۔ جب تک اللہ رب العزت قیامت کو قائم نہیں کرے گا، رمضان آئیں گا، ایسی اس کے جمعہ آئیں گے، اور اسی طرح آخری جمعہ آئیں گا، لیکن آئندہ رمضان اللہ ہمیں عطا فرمائیں گا نہیں فرمائیں گا، یا آخری جمعہ کی گھڑی ہمیں میسر ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ایسے مبارک موقع ہماری زندگی میں بار بار لائے، اور صحت و عافیت کے ساتھ جو ہمیں ایک لمبی عمر عطا فرمائے، جو عافیت والی ہو، اللہ کی عبادت والی ہو۔ لیکن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جیسے آج یہ رمضان، یہ جمعہ رمضان کو وداع کر رہا ہے، کہیں میری زندگی سے بھی ہمیشہ کے لیے یہ رمضان تو وداع نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے جب آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان مبارک کا، تو ہر انسان کے دل میں 2 جذبے پیدا ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ فرمائیں کہ پہلا جذبہ جو ہے شکر کا پیدا ہونا چاہیے۔ شکر کا کیسا؟ فرمایا وہ اس طرح سے کہ اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت کی، زکوٰۃ و صدقات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر اللہ رب العزت سے شکر کریں،
ہمارے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسی عبادتیں کی، ہمارا روزہ قبول ہوتا ہے نہیں ہوگا، ہماری تراویح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو توفیق دی اس کے گھر میں آنے کی، اس کے بعد اس کو جھکنے کی، تو فرمایا کہ جو نسبت اللہ کے جانب ہو جائے جس چیز کی عبادت کی، فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے رمضان مبارک میں عبادت لی ہے اور مجھ سے اللہ نے عبادت کروائی ہے۔ بہت سے لوگ میرے اور آپ کے درمیان میں رہتے ہیں، رمضان آتا ہے نہ ان کے کھانے پینے کا ٹائم تبدیل ہوتا ہے، نہ ان کو جو ہے نماز پڑھنے کی فرصت ملتی ہے۔ جیسے غیر رمضان میں وہ بے روزہ زندگی گزارتے تھے، ایسی رمضان میں گزارتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہ بالکل ہٹے کٹے ہیں، جوان ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے، کوئی ان کو مجبوری نہیں ہے، نہ بیمار ہے نہ لاچار ہے، جوانی کے عالم میں، لیکن روزے ان سے چھوٹ رہے۔ بہت سے ایسے ہمارے درمیان میں لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق دی، اور ان لوگوں کے اندر اللہ نے ہمارا شمار نہیں فرمایا ہے جنہوں نے رمضان کی قدردانی نہیں کی۔ فرمایا کہ پہلی چیز ہے، اور دوسری چیز فرمایا کہ استغفار، کہ اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرنا چاہیے کہ ہم نے جیسی اللہ نے توفیق دی ہم نے رکھ لی، اس میں جو کمی کوتاہی ہم سے ہوئی اللہ رب العزت اس کمی کوتاہی کو معاف کرے۔ اس لیے انسان کو استغفار کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور رات میں اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور پھر استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی استغفار کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، نماز کا سلام پھیرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے۔ کیوں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ آپ نے مجھے توفیق دی اس نماز پڑھنے کی، آپ نے مجھے توفیق دی رات میں اٹھنے کی، آپ کے سامنے مانگنے کی، لیکن جیسے آپ کی عبادت کرنا تھا میں نے نہیں کی، اس پر میں استغفار کرتا۔ ایسی اللہ نے ہمیں توفیق دی روزے رکھنے کی، اللہ نے توفیق دی قرآن کریم کی تلاوت کی، زکوٰۃ و صدقات کی، اللہ کے رضا والے اعمال کرنے کی، لیکن یہ اللہ جیسے کرنا تھا میں نے ویسے نہیں کی، اس لیے میں استغفار کرتا ہوں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور انسان کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ میں نے رمضان مبارک کا جو ایک وقت قیمتی ہوتا ہے اور اس کو صحیح معنوں میں ادا کرنا ہوتا ہے، اس سے کچھ جو کمی کوتاہی ہو گئی یا اللہ مجھ سے توبہ و استغفار کرتا۔ اسی لیے فرمایا سفیان ثوری نے کہ انسان اللہ رب العزت سے ثواب کی اور اسی طرح بخشش کی امید رکھے، اور جب بھی کوئی عمل کرے تو اس کے زبان پہ دو الفاظ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ استغفر اللہ۔ اللہ نے توفیق دی ہے اس لیے اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، کمی و کوتاہی ہو جائے اس لیے اس کو استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے آخری جمعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اور بہت سے جمعہ آئیں گے رمضان مبارک کے آخری اسی طرح، لیکن اللہ اس رمضان تک ہمیں پہنچائے نہیں پہنچائے، اس لیے اللہ نے پہنچایا۔ جو کچھ ہم نے عبادتیں کی تو آج کے دن ہم اللہ کا شکر کرے اور ساتھ میں اللہ رب العزت سے استغفار کرے کہ اللہ ہماری اس کمی و کوتاہی کو معاف کرے۔ اور اس سے ایک اہم بات جو آج کے جمعہ میں ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید اور بڑی سخت بات ایک حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا، جس کے راوی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان مبارک کے اسی طرح ایک آخری جمعہ تھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دینے کے لیے آئے، آپ نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ فرماتے صحابہ ہم کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے نبی ہر جمعہ کو خطبہ دیتے لیکن جب منبر پر چڑھتے تو اللہ کے نبی نے کبھی ایسی بات نہیں کہی ہے۔ آج اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور ہر سیڑھی پر آپ نے آمین کہا، صحابہ بڑے تعجب میں تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نہ اس وقت کوئی دعا کی گئی اور نہ اس وقت جو کوئی دعائے الفاظ کہے گئے، اور پہلی مرتبہ آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے تینوں سیڑھیوں کے اوپر آمین کہا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کا وصال ہوا، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا جمعہ آیا
تو حضرت ابو بکر صدیق نے پہلی سیڑھی پر چڑھ کر خطبہ نہیں دیا. کہا کہ اللہ کے نبی کی شان تھی کہ اللہ کے نبی وہاں کھڑا ہوتے تھے. میری وہ شان نہیں ہے, میرا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ کے نبی کھڑی ہو میں وہ جگہ کھڑا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا. پھر اس کے بعد جب ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے, حضرت عمر امیر المومنین بنے. آپ نے پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کہا کہ جہاں اللہ کے نبی اور ابو بکر کھڑا ہوتے تھے, میری وہ اوقات اور میری وہ طاقت, وہ ہمت نہیں ہے کہ اس جگہ پر کھڑے رہ کر میں خطبہ دوں. اور آپ نے تیسری سیڑھی پر کھڑے رہ کر خطبہ دیا. تب سے امت جو ہے تیسری سیڑھی پر کھڑے رہ کر خطبہ دیا کرتی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سیڑھی پر آمین کہا ہے. جب صحابہ نے پوچھا تو کہا کہ ہاں اس وقت دعا کی گئی تھی اور حضرت جبرائیل نے وہ دعا کی اور مجھ کو یہ حکم دیا کہ تمہیں اللہ کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر دعا پر آمین کہو. اور پھر فرمایا کہ میرے صحابہ دراصل وہ دعا نہیں تھی بلکہ دعا کی شکل میں وہ بدعا ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دعا کی شکل میں ایک بدعا ہے. صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ انسان جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں آئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو. تو فرمایا میں نے آمین. اور اسی طرح جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاک ہو, برباد ہو شخص جس کے سامنے میرا اسم گرامی آئے, نام آئے اور مجھ پر وہ درود شریف نہ پڑے. میں نے کہا کہ آمین. اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ انسان جس کو اللہ رب العزت رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمائے اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروائے. میں نے کہا آمین. آپ دیکھیے کہ کتنی خطرناک بدعا حضرت جبرائیل نے دی, اللہ کے نبی نے آمین کہا. کہ دیکھیے مقام بھی وہ ہے جو مسجد نبوی ہے, وقت بھی وہ ہے, دن بھی وہ ہے جو جمعہ کا دن ہے. وقت وہ ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو اور جب تک نماز سے فارغ نہ ہو اس وقت اللہ انسانوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. دعا دینے والا فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل ہے اور اس پر آمین کہنے والا نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ سے کیا تردد ہے کہ اللہ اس بدعا کو قبول نہ فرمائے. اسی لیے رمضان کا آخری جمعہ ہے, ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ اللہ نے مغفرت کے بہت سے بہانے رکھے تھے کہ تم روزہ رکھو میں تمہاری مغفرت کروں گا, تم مجھ سے مغفرت طلب کرو, راتوں میں افطار کے وقت دعا کرو اور میرے اپنے گناہوں سے توبہ کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا, میں تم جو ہے قرآن کی تلاوت کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا. اللہ نے بہانے رکھے تھے کہ انسان یہ کام کرے اللہ اس کی مغفرت کروا. پورا مہینہ ہم نے گزار دیا, اب جانے کے بعد قریب ہے, ہم دیکھیں کہ میں نے وہ ایسی عبادت کی ہے, میں نے اللہ سے ویسا مانگا ہے, میں نے اللہ سے ویسی توبہ کی ہے, میں نے ایسے اعمال کیے ہیں کہ اللہ نے میری مغفرت فرمائی. اللہ نے کہا تھا کہ انسان جب پہلا روزہ رکھتا ہے اور افطار کرتا ہے اور اس کا روزہ اس لائق ہو کہ اللہ قبول کرے تو اللہ اس کے روزے کو بھی قبول کرتے ہیں اور اللہ اس کی مغفرت بھی کرتے ہیں. ہم دیکھیں کہ 25 روزے کے قریب میرے گزرنے کے قریب ہے, میں نے ایک روزہ بھی ایسا رکھا ہے کہ جو اللہ کے دربار میں قبول ہو اور میری مغفرت کا ذریعہ ہو. 25 رمضان مجھ سے گزرنے کے قریب ہے, میں نے اللہ سے ایسا مانگا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت کر دی ہے. تو آخری جمعہ ہمیں اس سخت وعید کی طرف یاد دلاتا ہے کہ انسانوں اتنی سخت وعید آئی ہے اور اتنی بڑی وعید اللہ نے اس لیے دی ہے کہ جب اتنے بہانے اللہ نے رکھے تھے تو ہم نے وہ اعمال کیے نہیں کیے جس سے اللہ نے ہمیں مغفرت فرمائی نہیں فرمائی. تو یہی جمعۃ الوداع کا پیغام ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے, اپنے اعمال کے اوپر غور کرے کہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت کروائی نہیں کروائی. اس لیے جو بقیہ دن بچے ہیں انسان کو اللہ سے خوب مغفرت طلب کرنا چاہیے, خوب اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنی جو ہے مغفرت کروانا چاہیے. یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. اسی طرح جیسے انسان رمضان مبارک کے اندر اگر استغفار کرے تو اللہ اس کی روزی کی کمی کو پورا کرتا ہے, ایسی اللہ رب العزت نے اگلے 5 دنوں میں جو ایک اور عبادت ہمارے اوپر رکھی ہے وہ صدقۃ الفطر ہے کہ انسان صدقۃ الفطر ادا کرے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت روزی کی کمی اور کوتاہی کو پورا کرتے ہیں.
حکایت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رحمۃ اللہ واسعات کے اندر کہ اللہ رب العزت نے جو صدقۃ الفطر کو واجب فرمایا ہے، فرمایا کہ اس کی دو وجہ جو اللہ رب العزت نے صدقۃ الفطر کو واجب فرمایا ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کے روزے میں جو کمی کوتاہی ہو جائے اس صدقے کے ذریعے اللہ اس کمی کوتاہی کو پورا کر دے۔ دوسری وجہ یہ فرمایا کہ جہاں تم عید کے لیے اپنی تیاریوں میں مصروف ہو، تم صدقہ فطر ادا کرو اور غریب محتاج مسکین تک اس کو پہنچاؤ، تاکہ جب تم اطمینان کے ساتھ عیدگاہ میں نماز کے لیے آؤ تو وہ لوگ بھی جو غریب ہے اطمینان کے ساتھ ان کی بھی عید ہو جائے اور وہ تمہارے ساتھ جو ہے نماز عید ادا کرے۔ فرمایا کہ دو وجہ۔ اسی طرح فقہ حنفی کی کتاب ہے مجمع الانہر جو متن کی طرح ہے، اس میں صدقہ فطر کی 3 وجہ بتلائی گئی۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ القبول الصوم، کہ اللہ صدقہ فطر سے روزے کو قبول فرماتے ہیں۔ جو انسان صدقہ فطر ادا کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے صدقہ فطر کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ الفلاح والنجاح من سکرات الموت ومن عذاب القبر، صدقہ فطر اللہ رب العزت نے اس لیے واجب کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ انسان کی موت کی سکرات سے محفوظ فرمائے اور قبر کے عذاب سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ فرمائے۔ یہ 5 وجوہات فقہ کی کتابوں میں، احادیث کی کتاب میں نہیں بلکہ 5 وجوہات فقہ کی کتاب میں ملتی ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان کے روزے میں جو کمی کوتاہی ہو جائے وہ پوری ہو جائے۔ دوسرا یہ جو حدیث کے اندر بھی ملتی ہے وہ یہ کہ غریبوں کی مدد و نصرت ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ انسان کا روزہ قبول ہو۔ چوتھا یہ کہ اللہ موت کی سکرات سے اس کو محفوظ رکھے۔ پانچواں یہ ہے کہ اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے اس کو محفوظ رکھے۔ فرمایا صدقۃ الفطر اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر مشروع فرمایا ہے۔ یہ تو صدقۃ الفطر کے واجب کرنے کی وجہ تسمیات تھی۔ اب یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب فرمایا ہے؟ فرمایا کہ جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کی ہے اللہ نے ان کے اوپر صدقۃ الفطر واجب کیا ہے، لیکن اللہ نے اس میں کچھ فرق رکھا اور وہ فرق کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ بالغ پر رکھی ہے لیکن صدقۃ الفطر بالغ نابالغ مرد عورت ہر ایک پر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ صدقۃ الفطر کے اندر انسان کے اوپر سال گزر جائے مال پر تو پھر زکوٰۃ دے، لیکن زکوٰۃ میں لیکن صدقۃ الفطر میں اللہ نے ایسا نہیں رکھا کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو جو عید کے دن فجر کی نماز سے پہلے صاحب نصاب یعنی جو زکوٰۃ کا ادا کرنے کا مالک بن جاتا ہو، اللہ رب العزت نے ایسے انسان کے اوپر صدقۃ الفطر واجب رکھا ہے۔ ایسے ہی چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمارے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں رکھا، فرمایا کہ فقہ کی کتابوں میں تب بھی اس کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے کہ انسان وہ بڑی معمولی قیمت ہوتی ہے کہ انسان اس کو ادا کر دے۔ اسی لیے صدقۃ الفطر میں ہم کیا کیا چیز دے سکتے ہیں؟ احادیث کے اندر جو صحیح حدیثیں ہیں اس میں 4 چیزوں کا ذکر بڑی تصریح کے ساتھ آتا ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے گیہوں ہوتا ہے، دوسری جو ہے جو ہوتی ہے، تیسری کشمش اور چوتھا کھجور۔ یہ 4 چیزوں کا تذکرہ احادیث کے اندر بڑی کثرت سے آتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں مہنگی تھی کیونکہ مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ یہ وہ چیزیں جہاں جو ہے کھجور پیدا ہوتی تھی وہ سستی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کم ادا کرنے کا حکم دیا اور جو ہے کھجور کشمش جو اس کے علاوہ تم کسی سے بھی نکالو اس سے ڈبل ادا کرنے کا دیا۔ فرمایا کہ ایک صدقۃ الفطر کی مقدار 1 کلو 600 گرام اور 55 ملی گرام ہوتی ہے، جس کو احتیاط کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ 1.25 کلو جو ہے ادا کر دیا جائے کہ یہ صدقۃ الفطر کی جو ہے مقدار ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گیہوں سے ادا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے چاروں سے صدقہ فطر ادا کیا، لیکن اس وقت گیہوں مہنگی تھی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیہوں سے ادا کرتے تھے اور اس کی آپ نے نصف سا جو ہے اس کی مدت رکھی ہے کہ تم اس کا جو ہے اس طرح جو ہے 2.25 کلو ادا کرو، لیکن ہم جو ہے ہمیشہ جو ہے گیہوں سے ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ صدقۃ الفطر کے 5 مقاصد آپ کو ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ روزے کی کمی کے کوتاہی کو پورا کرتا ہے۔ ایک انسان جو ہے سالوں سے اللہ نے اس کو مالدار بھی بنا دیا، وہ تب بھی وہ گیہوں سے یاد کر دو دیتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ
ہم جو ہے ہم نے 30 روزے رکھے اور اس 30 روزے کو ہم نے ادا کیا. ہم نے اس لائق رکھے کہ ایک روزے کا فدیہ 2 روپے ہو اور اس سے جو ہے ہماری روزے کی اللہ کمی و کوتاہی کو پورا کر دے کہ ہم نے اس طرح جو روزے رکھے. فرمایا کہ ہمارے روزوں میں تو ہزاروں غلطی ہوتی, اللہ رب العزت اس کو قبول کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے صدقۃ الفطر جو ہے کبھی جو ہے کھجور سے, کبھی کشمش سے, کبھی جو سے ادا کریں. اس سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک جہاں غریب ہو, جس کے پاس عید کا سامان نہ ہو, اس کے عید کا سامان میسر ہو. اگر ہم جو ہے ہمارے گھر میں 4 افراد ہو اور 60 روپے کے حساب سے 1.25 کلو کے جو ہے نکالے, تو کیا 2 نہیں 300 روپے میں ایک غریب کے گھر میں عید کی خوشیاں ہوں گی؟ بالکل نہیں ہو سکتی ہے. تو اسے ہمیں چاہیے کہ ہم درمیانی قیمت سے جو ہوتی ہے, جس کا ایک صدقۃ الفطر جو ہے 300, 350, 400 کے قریب ہوتا ہوئی نکالے, تاکہ اگر ہمارے گھر میں 4-5 لاکھ لوگ ہو اور 1000-1500 روپے صدقۃ الفطر نکلے اور ہمارے غریب رشتہ دار یا غریب محلے کا رہنے والا ہو, اس کو ہم عید کا وہ سامان پہنچا دے, تو جب اس کی عید ہو سکتی. اور صدقہ فطر کا صحیح مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ 4 چیزیں. انسان اگر گیہوں نکال رہا ہے تو 2.25 کلو نکالے, جس سے آج کی قیمت 60 روپے ہوتی ہے. اور اگر وہ جو نکال رہا ہو تو اس کی قیمت 425 روپے ہوتی ہے 3.5 کلو کی. اگر کشمش نکال رہا ہو تو 3.5 کلو نکالے, اس کی قیمت 700 روپے ہوتی ہے. کھجور نکال رہا ہو, سکی کھجور, تو اس کی قیمت 900 روپے کی قریب ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت نے صدقۃ الفطر واجب رکھا ہے. اسی طرح بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے ان کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو, جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے ان پہ صدقۃ الفطر واجب نہیں. یاد رکھیے کہ روزہ ایک الگ فرض ہے, صدقۃ الفطر ایک الگ جو ہے اللہ نے واجب رکھا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اسی لیے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ رہے ہو اور تمہیں کوئی ایسا آدمی افطار کی دعوت دے رہا ہے یا روزہ کی افطاری کی تمہاری جو انتظام کر رہا ہے, جو ہٹا کٹا ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتا ہے, فرمایا کہ ایسے شخص کی روزہ افطاری کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں. یہ فقہاء نے کتاب میں لکھا کہ اگر وہ انسان ہو جو روزہ رکھ سکتا ہو پھر بھی نہ رکھے اور تمہاری دعوت کرے, تو ایسے انسان کی دعوت کو قبول نہ کرو. کیوں؟ اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے, اللہ نے کہا کہ تم روزے دار کو افطار کراؤ, تمہیں ایسا ثواب ملے گا جیسے روزے دار نے روزہ رکھا. وہ کہتا ہے کہ جب میں روزہ افطاری کرا کر وہ ثواب حاصل کر رہا ہوں تو روزہ رکھ کر کیوں حاصل کروں؟ اس لیے فقہاء نے کہا کہ ایسے شخص کی دعوت قبول کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے جس کو اللہ نے طاقت دی ہو اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھتا ہو. تمہاری اگر تم اس کی دعوت کو قبول کرتے ہو تو اس کی گناہ پر تم اس کی تائید کرتے ہو. فرمایا کہ اس کا حکم ہے. تو انسان کو چاہیے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو روزہ رکھے وہ صدقۃ الفطر دے, نہیں بلکہ ہر اس کے اوپر ہے. عید کے دن صبح صادق یعنی فجر کا نماز شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس کے اوپر صدقۃ الفطر ہے. کوئی غریب جو ہے عید کے دن صبح کی نماز سے پہلے مالدار ہوتا ہے فجر کی نماز سے پہلے, فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ نے صدقۃ الفطر واجب رکھا. اسی طرح جو ہے جو مرحومین ہیں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر صدقہ نہیں رکھا ہے, بلکہ جو زندہ ہے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر صدقۃ الفطر واجب رکھا ہے. اسی طرح اگر معصوم بچے تو والد کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جو ہے معصوم بچوں کا, چھوٹے بچوں کا, اگر عید کے دن جو ہے صبح جیسے عید کے دن فجر کا وقت 5:10 پر 9 پر شروع ہو رہا ہے اور اگر کوئی انسان اس دن جو ہے 5:08 پر پیدا ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے کہ اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنا. اگر کوئی رمضان میں مر گیا چاند نظر آنے سے پہلے فرمایا کہ اس کے اوپر صدقۃ الفطر ادا نہیں ہے. اور اسی طرح صدقۃ الفطر کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ انسان پورے رمضان میں کبھی بھی دے سکتا ہے, اور بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہم اپنا صدقۃ الفطر ادا کر لیں. عید کی نماز کے بعد اگر صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو عام صدقہ ہوتا ہے, اسے وہ ثواب نہیں ملتا ہے جو صدقۃ الفطر کا ہو. بلکہ بعض فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ عید الفطر کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر ادا کرنا مکروہ ہے. ادا کر لے تو ادا ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوتا ہے. اس لیے جو ہم عید کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں, دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں, اور صدقۃ الفطر جب
عید کی نماز پڑھتے تب ادا کرتے. اللہ نے قربانی کی نماز جلدی پڑھنے کا حکم دیا تاکہ تم آؤ، اس کے بعد جانوروں کو ذبح کرو اور پھر اس کے بعد تقسیم کرو. اور عید الفطر کی نماز کچھ تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیا تاکہ تم اس سے پہلے صدقہ ادا کر دو اور پھر تم جو عید کی نماز پڑھنے آؤ. یہ حکمت رکھی ہے اللہ نے جلدی اور کچھ تاخیر سے پڑھنے کی. اس لیے چاہیے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ہم صدقۃ الفطر جو ادا کر دیں. اور دوسری چیز ایک بات یاد رکھے کہ ہم جو گیہوں کھجور وغیرہ ادا کریں یا پیسے دیں، فرمایا کہ پیسے دینا اس کا حساب لگا کر یہ زیادہ ضروری ہے، ثواب کو یہ بڑھاتا ہے. اس لیے کہ اگر کسی انسان کے پاس گیہوں موجود ہے، آپ اس کو دے رہے ہیں تو اس سے اس کی عید کی جو ہے خواہش اور اس کی عید کی جو ہے تمام تیاریاں پوری نہیں ہوں گی. آپ اگر اس کو پیسے دیں گے تو وہ اس کی اپنی ضروریات کے مطابق وہ اس کی ضرورت کریں گا. اس لیے فرمایا کہ یہ اجناس یعنی یہ کھجور وغیرہ اور گیہوں دینے سے بہتر ہے کہ انسان جو اس کو پیسے دیا کرے. یہ صدقۃ الفطر کے جو ہے مسائل ہے. یہ رمضان مبارک کے چند دن بچے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ادب و احترام کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت بقیہ دن جو ہے یہ ہم سب کے جو لیے رحمت کا اور مغفرت کا جو اسباب بنائے اور عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو جو ہے رمضان کے اختتام پہنچائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.